آج کے اجلاس کی صدارت کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، جبکہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب اللہ یار سپرا صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں اس فیض چھڑی مرکز کے حافظ محسن شہباز سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دیں ہم آؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بعد ذکر اس بابرکت ہستی کا کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اس فیض چھڑی مرکز کے عمران حسین سے کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بزم فکر و خیال کے آج کے اجلاس میں ابھی ڈاکٹر اشرف شاہین صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر اشرف شاہین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بطور مہمان خصوصی اسٹیج پر تشریف لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ الہ العالمین، جو دوست اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جناب ڈاکٹر نصیر صابری صاحب اور صفدر رشید صاحب، ان کی روح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک و مولا ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ کو گناہوں کو معاف فرما۔ میری مالک و مولا ان کی قبروں کو کروڑ کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک و مولا اس مجلس میں سے جو کسی کے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی جا چکے ہیں، تمام کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کے اجلاس میں شامل دوستوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور آج کا جو ٹاپک ہے فریب نظر ہے سکون و ثبات، اس کا تعارف کرانے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال کو تشریف لائیں اور اپنے
حرف آغاز سے آغاز. راز صاحب، عزیز ڈاکٹر شاہین صاحب، حضرات گرامی، پہلے تو یہ جو رپورٹ جو تیار کی ہے تنویر نے، مجھے بہت اچھی لگی. بڑی محنت انہوں نے کی. تو میرے پاس جتنے دوست بھی ہیں بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. آج بھی ہم نے تقریباً کوئی 40-50 دوستوں کو دعوت دی تھی، لیکن زندگی بہت مصروف ہے اور انسان مصروفیات میں بٹا ہوا ہے. تو کوئی حصہ جو ہمارے، کوئی ان کا حصہ ہمارے جو ہمارے میں شامل ہونا ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. ویسے آج ایک فنکشن بھی تھا دوپہر 2 بجے، بلکہ 10 بجے، اور شاید 12-1 بجے ختم ہوا ہو، اس لیے شاید کچھ دوست نہ آ پائے ہوں. تو دیکھیے، میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے دوست رانا اقبال کا. یہ گاؤں سے آئے ہیں، بہت دور سے. آج میں نے ٹیلی فون کیا تو ان کو چونکہ اس کا احساس تھا کہ میں نے بلایا ہے تو وہ آ گئے. یہ ہمیشہ انہوں نے بڑا کام کیا، اور اس بزم فکر و خیال میں پتہ نہیں کتنے اجلاس ایسے ہیں جن کا اہتمام یہ کرتے رہے ہیں. اب یہ ریٹائرڈ ہو چکے، گورنمنٹ ماڈل اسکول میں تھے یہ، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیں. لیکن اور بھی بہت ساری کششیں ہیں جو انسان کو کھینچتی رہتی ہیں. تو سرفراز صاحب ہماری ایک بہت بڑی شخصیت ہے. یہ براڈ کاسٹر بھی آپ جانتے رہے ہیں، اور بولتے پنجابی ہیں لیکن لکھتے اتنی اچھی اردو ہے کہ مجھے رشک آتا ہے. تو بہرحال انہیں اس پہ عبور ہے کہ اپنے جذبات کا یہ اظہار کر لیتے ہیں. انہوں نے مجھ پر کئی ایک مضامین لکھے ہیں جو شائع بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر اشرف شاہین، تو ڈاکٹر اشرف شاہین ہیں. یہ اس وقت ابھی انٹر میں تھے جب میرے پاس پڑھنے آئے تھے. بس ابھی تک مجھ سے پڑھ رہے ہیں یا مجھے پڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی. انہوں نے یہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے رہے، وہاں سے ریٹائر ہوئے. اب جو لاہور یونیورسٹی ہے یہاں سرگودا میں، وہاں یہ پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کیمسٹری میں PhD کیا ہے. کبھی انہیں اور وہ آسٹریلیا سے کیا ہے. بڑا شوق تھا لکھنے کا. یہ کچھ مضامین بھی لکھا کرتے تھے. پھر جانے کیا ہو گیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان وجوہات کا سراغ لگایا جائے اور ان کو پھر لکھنے کی طرف مائل کیا جائے. آج جو شیخ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ارشد صاحب، تو یہ ہماری ہر میٹنگ میں جو ہمیں بلاتے ہیں اس میں آتے. گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر رہے، اور ان کی محبتیں بے پناہ ہیں میرے کاز کے ساتھ، میرے ساتھ اور ادب کے ساتھ. اور ابھی چند دوست اور انہوں نے کون نام بتایا آپ نے؟ بشیر صاحب. جی، بشیر صاحب تو اکثر پہلے آنے والوں میں ہوتے تھے. تو یہ بہرحال آتے رہے. اور کبھی ہمارے ڈاکٹر حسن صاحب ہوتے تھے، سب سے پہلے آنے والوں میں وہ ہوتے تھے. اور ایک زمانہ ہے، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، دھریموی صاحب، مستر دھریموی صاحب، جب میں 737A میں رہتا تھا تو وہاں پروگرام وہاں سے شروع ہوئے تھے. ایکچولی یہ باقاعدہ تو تنظیم بعد میں بنی، لیکن پروگرام تو ہم بہت پہلے سے کرتے تھے. وہ سب سے پہلے آیا کرتے تھے. اور پھر یہ ہمارا اعزاز ہے کہ سرگودا کا کوئی ایسا شاعر نہیں، پرانا اور کچھ نئے بھی، جنہوں نے یہ اٹینڈ نہ کی ہو. کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے. صدیق اختر صاحب تو بڑی ریگولرلی آتے تھے، لیکن وہ چلے گئے. خالد صاحب اب وہ تو بیمار ہیں بیچارے. وہ سلطان الوی صاحب بھی اب گر گئے، اللہ ان کو صحت دے. اور ان کی کوئی بون فریکچر ہو گئی، ان کا فون آیا تھا کل. تو بس یہ زندگی ایسے ہی ہے.
اور ان تمام رشید رابی صاحب کتنے آتے تھے، شاکر نظامی صاحب آتے تھے، کوئی بھی آپ نام لے لیں، عبدالرشید عاشق، سورے ہنڈریڈز آف دیم. اور کچھ لوگوں نے تو اپنا، بلکہ یوسف خالد صاحب اور یونس خیال صاحب جب سرگودا میں آئے تو ان کا آغاز یہیں سے ہوا تھا. پھر وہ جی زاہد منیر عامری یہاں آیا کرتے تھے، وہ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد کسی کو بھی آپ نہ لینا، یہ ہمارے مرتضیٰ حسن صاحب جو ہے، یہ انہوں نے آغاز یہیں سے کیا تھا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آغاز یہاں سے کیا، پھر وہ آگے بڑھے، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے وہ علم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اگر وہ یہاں نہیں آ پاتے تو کچھ مصروفیات ہوتی ہیں. لیکن میں ان تمام دوستوں کا، اور ممتاز عارف صاحب آج نہیں آ پائے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے. وہ خاصی خدمت ایک ایز اے براڈ کاسٹر بھی، اور ویسے ایک ادیب کے طور پہ بھی. اخلاق عاطف صاحب پھر یاد آتے ہیں ہمیں، وہ کوئی میٹنگ ہماری مس نہیں کرتے تھے، بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے. تو بہت بڑی تعداد، میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں کے حساب سے جو ادباء اور شعراء ہیں جو ہمارے پاس رہے ہیں. اور میرا ایک پروگرام تھا، مجھے میرے دوستوں نے بھی کہا ہے، اور اس میں اشرف شاہین صاحب سے میں کہوں گا، رانا اقبال سے جو پرانے ہیں، اور لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ اب اگلا ہمارا جو فنکشن ہے نا، وہ ہماری تنظیم کی 200ویں ڈبل سینچری مکمل ہوگی. 200 فنکشن ہو چکے ہیں، تو اس کا کوئی لیے کوئی بڑا پروگرام ہم ترتیب دیں. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں کو بھی سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ ہماری مدد کریں. اور یہ ہمارا ایک سلسلہ تھا کہ جب ہم اپنا یہ پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک ٹاپک ڈسکشن کے لیے رکھتے ہیں. فریب نظر ہے، سکون و ثبات، آج کا ٹاپک ذہن میں آیا. یہ ساقی نامہ میں اقبال کے اشعار ہیں. فریب نظر ہے، سکون و ثبات، دھڑکتا ہے ہر ذرہ کائنات. اور آگے بہت سارے لمبے اشعار ہیں، اس کے بہت خوبصورت اشعار ہیں. تو یہ جو ہے فریب، یہ سکون و ثبات، جو آدمی سکون و ثبات پہ چلا گیا، بس یار کافی ہو گیا، بہت پڑھ لیا یار، اور کیا کرنا ہے یار، اب تو میری عمر ہی نہیں رہی، میں کیا کروں. تو یہ گویا انسان زندگی ہی میں مر گیا. ہمیں اس وقت مرنا چاہیے جب ہم مر رہے ہوں فزیکلی، ویسے تو اسپرچولی ہم کبھی نہیں مرتے. خاص طور پہ جس نے کوئی زندگی میں کوئی کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. کام آدمی چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اور وہ بلکہ اگلے جہان میں جاتے ہیں، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہاں جا کے رہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو بڑی عزت و تکریم ملتی ہے. تو فریب یہ جو سکون و ثبات ہے کہ یہ بس کافی ہو گیا، اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے. مجھے ریٹائر ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال ہو گئے. 97 میں گیا، میں تو نہیں ریٹائر ہوا ابھی تک. اللہ کو ارادہ ہے ریٹائر ہونے کا. بات یہ ہے کہ تا دم آخر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایسے شیخ صاحب جب ریٹائر ہو گئے اپنے اسکول سے، لیکن یہ نت نئی خبریں ہمیں دیتے رہتے ہیں سائنٹیفک حوالے سے. بہت ایکٹیو، ایجائل، انرجیٹک، انتھوزیاسٹک، ڈائنامک، آل دیز تھنگس. تو آپ لوگ دوستوں کو بھی کہا کریں. ویسے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج وہ پروگرام تھا صبح شاید 10 بجے کا ٹائم، تو ممکن ہے 12 بجے شروع ہوا ہو اور پھر 2 بجے ختم ہوا ہو. 12 بجے شروع ہوا تھا، تو پھر 12 بجے شروع ہوا تو 2-2:30 بجے، پھر کیسے بیچارے ادھر آ سکتے تھے؟ اٹ واز ڈیفیکلٹ. ادروائز مومن ہاشمی صاحب سے جب میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ سر آپ کا حکم جو ہے میرے لیے ایسا ہے کہ اس سے میں انکار کر ہی نہیں سکتا، اور وہ انکار کرتے بھی نہیں ہیں. اجاز راج صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں لازمی طور پہ پہنچوں گا، لیکن وہ ادھر جب شہر میں ڈبل فنکشن ہو جائے، مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا، تو پھر مشکل ہوتی ہے تھوڑی. تو اس پہ اپنے خیالات کا آپ اظہار کیجئے. فریب نظر ہے، سکون و ثبات. فریب نظر ہے، سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات.
اس شعر میں علامہ اقبال نہایت گہرے فلسفیانہ اور روحانی نقطۂ نظر سے کائنات کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سکون و ثبات، ٹھہراؤ اور مستقل مزاجی ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آتے ہیں، وہ دراصل ایک فریب ہیں، ایک دھوکہ جو ہماری محدود بصیرت کو لاحق ہے۔ دنیا کی ہر شے بظاہر جامد اور پرسکون دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے باطن میں ایک مسلسل حرکت، تغیر اور بے قراری رواں دواں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر وجود، ہر اکائی زندگی کی حرارت سے لبریز ہے، گویا کائنات ایک مسلسل ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ سکون محض ایک عارضی اور ظاہری کیفیت ہے، جبکہ حقیقت میں ہر شے متحرک ہے، متغیر، ہر وجود کی گہرائیوں میں اضطراب کی کیفیت رکھتی ہے۔ علامہ اقبال یہاں قاری کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ ظاہری جمود پر نہ جائے، بلکہ کائنات کی باطنی حرارت کو محسوس کرے۔ ان کا یہ پیغام زندگی کی روحانی معنویت کو اجاگر کرتا ہے کہ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک اور بے قرار ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو عمل، جستجو اور تخلیق کے میدان میں سرگرم رکھے۔ یوں یہ شعر نہ صرف کائناتی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ انسانی شعور کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ سکون و ثبات کی تلاش بے سود ہے، کیونکہ زندگی خود تڑپ اور جستجو کا نام ہے، اور یہی اضطراب انسان کو عظمت کے سفر پر گامزن کرتا ہے۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، حرکت ہی زندگی ہے، کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ اور علامہ اقبال کے اس شعر میں ایک جو سائنٹیفک چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ مالیکیول کے اندر بھی دیکھیں، جو ذرے ہیں، ایٹم ہے یا دوسرے ذرات ہیں، وہ بھی مسلسل حرکت میں ہیں، جو سائنس پروو کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، صدا بھی ایک حرکت ہے، آواز کی وہ ٹریولنگ جو ہے۔ جس دن خاموشی ہے، خاموشی کو موت کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے۔ اور زندگی نام ہی تحرک کا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کرتے رہیں، تحرک ہمارے وجود میں بھی رہنا چاہیے، ہماری سوچوں میں بھی تحرک رہنا چاہیے۔ یہ پانی کے متعلق کہا جاتا ہے چلتا ہوا پانی پاک ہے، جو پانی رک گیا، کھڑا ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان کو جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اچھائی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے، اور عمل سے اپنی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنانے چاہیے۔ بہت کر سکیں جی بھائی، جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں، وہ ساری اپنی جڑی ہے مادری زبان ہے، جڑی باہرلی زبان انگریزی آئی وہ متعلق انہوں نے ایک فکرہ ہی کافی ہے۔ ہر دفتر دے وچوں لٹکا دیتا جائے تو میرا خیال ہے بندے چھوڑ ہی جان اس نوں۔ وہ انگریزی دے متعلق ہے دھیان، کم وقت آتی بھی نہیں جاتی بھی نہیں، ہاں جی یا تو ساڈے مگروں لے جاندی۔ ہن ساڈے جڑے بڑے بڑے سیاستدان وہ بھی بیچارے تھڑبکدے بدے ہیں نو جس وقت بولتے ہیں، بلکہ اپنی قومی زبان تو بھی فارغ ہوئے بدے نو۔ یہ بھی بڑا وڈا حادثہ ہے۔ اس واسطے اسی جو واپس اپنی جگہ تے ہی آ جائیے تو زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح جناب گفتگو کر رہے ہیں، میں سوچ رہا سو انہیں ایک پودا لایا، اور پودا انہوں نے بانس دا لایا۔ اسی بانس لیندے رہنے، مینوں اس کا تجربہ ہے۔ بانس دا پودا لگتا ہے نا جی، تو اس دے وچ ایک لمبی سوٹی ہوندی اور وہ چلتی رہتی ہے، لیکن سائڈاں تے پنجابی اسی آنے وہ طول کٹ گیا، ایڈے ایڈے موٹے ڈنڈے چواں لامے نکلنے شروع ہو جاندے۔ اس تنظیم دا جڑا وہ درمیانی ہے سی نا ڈنڈا، وہ اسی اوتھے بھی کڈیے تے 2-4 سال تو بعد اسی وہ ڈنگوری بنانے ہاں، کیوں جو بڑا پیڈا ہوندا۔ وہ اس تنظیم دی ڈنگوری تے بیٹھے ساڈے کول
ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤੂਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹਨ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ 50 60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੌੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਚੂँਕਿ مصروف ہو گئے زیادہ، اس مصروفیت کے باوجود بھی اپنا گھر تو نہیں نہ بھولنا چاہیے۔ تو ماشاء اللہ پھر بھی جس طرح انہیں کام چلایا ہوا ہوں 200، چلو ساڈے کرکٹ والے سے 200 سے نہیں پہنچتے بعض دفعہ لیکن یہ پہنچ ہی گئے اللہ کے کرم دے نال۔ تے جناب تے باقی ٹاپک تے جڑا اس تے جناب بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی، اقبال خود بھی سے حرکت دے قاعدہ تغیر اور ثبات نے اس بہت کچھ لکھا ہے اس مسئلے سے۔ مہربانی جناب، یہ میں چھوٹی سی گل کرنی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تمام احباب کو السلام علیکم۔ اور میں اپنے آپ کو سمجھتا تو ناچیز ہی ہوں، لیکن یہ میرے لیے بڑی قسمت کی بات تھی کہ سر نے ہمیں مدعو فرمایا یہاں پہ۔ تو میں بیسیکلی میرا نام ہے عباس علی اور میں یہاں سرگودا کا رہائشی ہوں، اور میں نے وکالت کی ہے یونیورسٹی آف سرگودا سے۔ اور جب ہمارے 1-2 ماہ رہتے تھے وکالت کے، تو میرے باقاعدہ لب کے اوپر یہ ایک فکرہ تھا کہ یہ جو ادارہ ہے جس میں میں زیر تعلیم ہوں، یہاں سے جب میں 4 دیواری کے باہر نکلوں گا تو میں یتیم ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں یہاں پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ایک بن گیا ہے اس میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں۔ سب سے بڑی میرے لیے تذلیل یہ تھی کہ میں سچ نہیں باہر نکل کے بول سکتا۔ میں انتہائی ڈپریشن میں تھا کہ چونکہ میرے والد صاحب بھی حیات نہیں ہیں، وہ پروفیسر تھے یونیورسٹی آف سرگودا میں اردو ڈپارٹمنٹ کے، تو میں سمجھتا تھا کہ نہ جانے اب بنے گا کیا۔ پھر قدرت نے کسی کی دعا سنی اور پروفیسر صاحب کی جو درسگاہ تھی یہاں پہ میں آیا، اور یہ جو آج کا موضوع حرکت کے حوالے سے ہے، میری حرکت شروع ہی اس دن سے ہوئی تھی جب میں پروفیسر صاحب کے پاس میں زیر تعلیم ہوا، اور میں نے باقاعدہ 30 دن کا اپنا تجزیہ کیا۔ اس میں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ابھی تک کی جو میری تعلیم تھی وہ تعلیم نہیں تھی، وہ بس ایک خلائی مخلوق سے واسطہ پڑا ہوا تھا میرا۔ تو جو میں نے 30 دن کا اپنا تجزیہ کیا تھا اس کے اوپر میں نے پروفیسر صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، اور میری حرکت ہی اس وقت شروع ہوئی تھی۔ اور میں ابھی بھی ممنون ہوں پروفیسر صاحب کا کہ مجھ جیسی جو ناچیز ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایونٹس اگر ہوتے رہیں گے تو اس میں مزید ہمارا جو ہے وہ وزڈم جو ہے اور انٹلیکٹ وہ بڑھتا رہے گا۔ ایک چھوٹا سا 3-4 سطریں میں بیان کرتا چلوں گا۔ یہ اثر تو تاثیر تو شیخ صاحب کی تھی۔ ایک دن میں گزر رہا تھا سرگودا آرٹس کونسل کے سامنے سے، تو وہاں پہ ایک کوئی تقریب منعقد ہو چکی تھی جس کا عنوان تھا کچی مٹی کے لوگ۔ میں نے کچھ ادھر کھڑے موبائل میں چند سطریں تحریر کی تھیں کہ ہم کچی مٹی کے لوگ، منزلوں کی وسعتوں سے نا واقف، جہاں کو آئینہ سمجھ بیٹھے ہیں، ذہنوں میں لالچ کے بیج پروئے، واسطہ خدا سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اور میں یہاں پہ اپنا ختم کروں گا کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے میرے سامنے معتبر لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تو بہت شکریہ۔ جناب صاحب صدر شیخ محمد پروفیسر جی مختصر جی شیخ صاحب اور میرے معزز مہمانان گرامی اور معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ شیخ صاحب نے یہ طرح مصرع جو دیا تھا بڑا مشکل تھا، اب یہاں سمجھ آیا ہے یہاں بیٹھ کر جو انہوں نے بیان کیا، تو پھر ہم بولتے کیا اس پر۔ تو بہرحال تو میں اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں انسان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا دیا جتنا اس نے صحیح کی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ ہم دنیا میں آگے، بلکہ اس کا مقصد ہے تو وہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں، اخلاق ٹھیک کرنا ہے، پھر معاشرت میں آگے جانا ہے، تو پھر اللہ کی ہم نے شکر گزاری عبادت کرنی ہے۔
تو اس لیے یہ ہمیں آگے نکلنا ہے، رکنا نہیں ہے. جیسے سر نے فرمایا تھا کہ جو پانی چلتا ہوا وہ کارآمد ہوتا ہے، رکا ہوا تو کارآمد نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہمیں بھی چلنا چاہیے، زندگی کو رک نہیں جانا چاہیے. کہیں اگر کوئی ایسے واقعات پیش آ جائیں تو بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. میں پہلے فوج میں لیفٹیننٹ تھا، تو وہاں سے میں بدقسمتی میری تھی کہ میں وہاں سے وڈرا ہو گیا، نکل آیا. تو پھر میں نے کو سکون و ثبات کو تلاش نہیں کیا کہ وہ وہیں رک گیا. یار سکون و ثبات تو وہ لیتے ہیں جو یہ جہاز ہوتے ہیں، ان کو سکون و ثبات ملتا رہتا ہے، جن کی نہ کوئی صحیح ہوتی ہے، نہ کوشش ہوتی ہے، نہ کوئی ذہن ہوتا ہے، نہ کوئی سوچ ہوتی ہے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا. میں نے سول میں آ کر اپنے آپ کو آگے کیا، اور پھر میں نے آگے تعلیم حاصل کی، LLB کیا. اگرچہ میں لائسنس نہ لے سکا، لیکن اب میں لائسنس لینے گیا تو حکومت نے کڑی شرطیں رکھ دی کہ ایک امتحان اور پاس کرو. وہ میں دریا کے پار اترا تو مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا، منیر. تو میں پھر 3.5 لاکھ ان کی لائسنس کی فیس، میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے، میں نے لائسنس لے کر 3.5 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ پھر ایک امتحان میں اور دوں، پھر کہیں جا کر مجھے لائسنس ملے گا، جبکہ میرے پاس ڈگری ہے پنجاب کالج یونیورسٹی کی. باہر کیف تو میں آگے بڑھتا گیا. پھر میں ادھر ٹیچنگ جوائن ہوا، PTC انٹرینڈ ٹیچر تھا میں، انٹرینڈ. پھر میں اس میں ٹریننگ حاصل کی، آگے بڑھتا کوشش کرتا گیا. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے رکنا نہیں. جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد میں 6 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو پھر بھی متحرک کیا ہوا. جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ میں نے سوشل میڈیا میں بھی اپنے آپ کو متحرک کیا ہوا ہے، اور میں نئی سے نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہوں، وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی یہ علامہ صاحب بھی فرمایا کہ درد دل سے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو وے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں. میں آج کے مشاعرہ کے لیے سب سے پہلے شاعر محمد بشیر کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے کلام سے نوازیں. محمد بشیر. یہ سس تے نو دی لڑائی ہو گئی جی، تے گل اپڑ گئی تھانے تک. وہ قدرتی میں بھی اتنے بیٹھا سی تے انہوں دا دونوں دا گھراں دا موقف سنیا. میں بھی بہرحال انہوں دی صلح ہو گئی تے 2 شعر میں پھر اتنے جناب اس ٹائم ہی جن میرے ذہن چ لکھے جناب کہ جڑی سی نا نو اندر بیٹھی سی، سس باہروں آیا نا دروازہ کھولیا، نو قدرتی ہس رہی سی، انہیں سمجھا کہ میرے لو ویکھ کے ہس رہی. اتوں انہوں نے پھر لڑائی شروع ہو گئی. اگے پھر نال نہ نو کی آکھدی سس کی آکھدی. آ کے بولی نو سس، آ کے بولی نو سس، لے دس اینا نہ تو کھڑ کھڑ ہس، لے دس. اگے نو کہندی جی نی سب نو نت پراٹھے دیویں، سب نو نت پراٹھے دیویں تے مینوں دیویں سڑے رس، لے دس. اگے سس کہندی ہے نی اسے ماحول چ رہنے، اسے ماحول چ رہنے جے رہنے ایتھے وس، لے دس. اگے پھر نو کہندی ہے جی کدی میں بابا دی رانی ساں، کدی میں بابا دی رانی ساں، اج ہو گئیاں بے وس، لے دس. اگے سس کہندی ہے نال میرے نہ بڑ بڑ کر توں، نال میرے نہ بڑ بڑ کر توں، میری اکھاں اگوں نس، لے دس. تے اگے جناب نو کہندی جی نوکراں وانگوں کم کرائیں، نوکراں وانگوں کم کرائیں، کوئی قصور میرا چا دس، لے دس. تے سس کہندی ہے منڈے میرے نو تویز کروا کے، یہ بالکل جینین واقعہ ہے، منڈے میرے نو تویز کروا کے اج میتھوں لیائی کھس، لے دس. تے اگے نو کہندی ہے سارے رسیمے چھڈ کے ماسی، سارے رسیمے چھڈ کے ماسی، دوویں جائیے رس، لے دس. تے سس کہندی نال تیرے ہو جاواں راضی، نی نال تیرے ہو جاواں راضی، ہن میرے نہیںوں وس، لے دس. تے اگے جی نو آخری شعر چ انہوں بد دعا دیندی، کی دیندی. نو کہندی ہے نی بس کر سسے لڑنا اینا، نی بس کر سسے لڑنا اینا، تینوں چڑھے کس، لے دس. جناب محمد بشیر پنجابی کلام سے نواز رہے تھے. میں گزارش کرتا ہوں ہارون حضرت جالندری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب ہارون حضرت جالندری.
सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे पहले हमारे सीनियर शायर और बुज़ुर्ग अल्लाह यार साहब ने शेख साहब को बांस के पौधे से तशबीह दी। ये उनका व्यू था, मेरा अपना व्यू है। मैं इनको बरगद के दरख्त से तशबीह देता हूँ कि ये एक बरगद का दरख्त हैं जिनके नीचे हम जैसे हज़ारों परिंदे आकर बैठते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं ख़ुद इस बरगद के दरख्त के नीचे 1998 में पहली दफ़ा आया था और उसके बाद से मुसलसल मेरी हाज़िरी होती है, कभी कभार गैर हाज़िरी हो जाती है। और शेख साहब बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। अज दी मैं नज़म पंजाबी च पेश करनी है, इस वास्ते कुछ ਉਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ दस देवां कि अजकल बिलों का रौला है बिजली दे, तो ये नज़म भी बिलों के बारे लिखी गई है। तो उस दिन बिलों आखिरी तरीक सी 8, दफ्तर का भी बिल उस दिन आखिरी तरीक सी, घर का भी आखिरी। तो मैं रात परेशान सी कि इन्हें पैसे का इंतज़ाम कित्थों करना। उस तनाजुर च फिर मैं नज़म लिखी वो पेश करना। वेख वेख के अपने बिल नूं रोवां ते कुरलावां, वेख वेख के अपने बिल नूं रोवां ते कुरलावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। कारोबार न मेरा चले पैसा कोई नहीं मेरे पल्ले, कारोबार न मेरा चले पैसा कोई नहीं मेरे पल्ले, गुरबत हत्थों मैं ते लग्या यारो अपनी बुढ़ी थल्ले। उच्ची उच्ची रोवां यारो सिर ते रख के बावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। वेख वेख के अपने बिल नूं रोवां ते कुरलावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। विच हनेरे बैठा रहना डरदा लैट ना बालां, विच हनेरे बैठा रहना डरदा लैट ना बालां। पक्खे दा जे बटन दबावां बुढ़ी कढ़दी गालां, बच्चियां नूं मैं पखियां झल्लां देवां आप हवावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। वेख वेख के अपने बिल नूं रोवां ते कुरलावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। 200 यूनिट साड़े सी मैं बिल नूं वेख के रोया, 200 यूनिट साड़े सी मैं बिल नूं वेख के रोया। हायो मेरे सोहणे रब्बा मेरे नाल की होया। फैस्को नूं मैं गालां कड्डां, फैस्को नूं मैं गालां कड्डां करके लम्मियां बावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। वेख वेख के अपने बिल नूं रोवां ते कुरलावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। एक पासे ते शूगर बीपी मैनू खांदा जावे, एक पासे ते शूगर बीपी मैनू खांदा जावे, दूजे पासे बिल दा रौला मैनू आण सतावे। मैनू समझ ना आवे कोई किहड़े पासे जावां, किवें बिल मैं लावां यारो किवें बिल मैं लावां। वेख वेख के अपने बिल नूं रोवां ते कुरलावां, किवें बिल में लावां यारो किवें बिल में लावां। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि 1984 में एक दीप जलाया था प्रोफेसर डॉक्टर शेख इकबाल ने बज़्म फ़िक्र व ख़याल का। उस दीप से कई शमें रोशन हैं और अब पूरे शहर में उनकी रोशनी जो है वो फैली हुई है। अब मैं गुजारिश करता हूँ कलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे जनाब अरशद शेख साहब। एक मुख्तसर सी गज़ल है छोटी बाहर में। कब से तेरे दर बैठा हूँ, कब से तेरे दर बैठा हूँ, अंदर से जब मर बैठा हूँ। सारी ज़िंदगी मर्ज़ी की, सारी ज़िंदगी मर्ज़ी की, नदामत से अब डर बैठा हूँ। इससे पहले वक्त आ पहुँचे, इससे पहले वक्त आ पहुँचे, दिल से तौबा कर बैठा हूँ। हालात से समझौता करते करते, हालात से समझौता करते करते, बेच कर अपना हुनर बैठा हूँ। ये आखिरी जी शेर। ज़ाहरी मेले छोड़ कर अरशद, ज़ाहरी मेले छोड़ कर अरशद, सुकून से तेरे घर बैठा हूँ। जनाब अरशद शेख अपने कलाम से नवाज रहे थे। और अब मैं सरगोदा के सीनियर शायर, मुनफरिद लहजे के शायर जनाब आशिर वकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आशिर वकील राव। जिसको चुना था साहिब मयार देखकर, जिसको चुना था साहिब मयार देखकर,
رائے بدل گئی میری کردار دیکھ کر. جس کو چنا تھا صاحب معیار دیکھ کر، رائے بدل گئی میری کردار دیکھ کر. کل کی ہی بات کس طرح صدیوں میں ڈھل گئی، کل کی ہی بات کس طرح صدیوں میں ڈھل گئی. حیرت زدہ ہوں وقت کی رفتار دیکھ کر. اور ایک غزل کے چند شعر اور کے ہیں. تیرگی یا روشنی یہ فیصلہ ہونے کو ہے. تیرگی یا روشنی یہ فیصلہ ہونے کو ہے. ایک دیے کا آندھیوں سے سامنا ہونے کو ہے. ایک دیے کا آندھیوں سے سامنا ہونے کو ہے. بے سبب کچھ لوگ مجھ پر ہو رہے ہیں مہرباں. بے سبب کچھ لوگ مجھ پر ہو رہے ہیں مہرباں. گویا مجھ سے بھی کسی کو فائدہ ہونے کو ہے. گویا مجھ سے بھی کسی کو فائدہ ہونے کو ہے. مضطرب ہونا پرندوں کا بتاتا ہے ہمیں. مضطرب ہونا پرندوں کا بتاتا ہے ہمیں. شہر میں کوئی نہ کوئی سانحہ ہونے کو ہے. مضطرب ہونا پرندوں کا بتاتا ہے ہمیں. شہر میں کوئی نہ کوئی سانحہ ہونے کو ہے. رات مجھ کو خواب میں ایک شخص نے آواز دی. رات مجھ کو خواب میں ایک شخص نے آواز دی. لگ رہا ہے میرا مجھ سے رابطہ ہونے کو ہے. لگ رہا ہے میرا مجھ سے رابطہ ہونے کو ہے. پھر یزید وقت کو سر کی ضرورت پڑ گئی. پھر یزید وقت کو سر کی ضرورت پڑ گئی. پھر کوئی شہر تمنا کربلا ہونے کو ہے. جب اسیروں کی اسیری روح کو ڈسنے لگے. جب اسیروں کی اسیری روح کو ڈسنے لگے. ہے علامت صبر کی اب انتہا ہونے کو ہے. جس گھڑی عاشر تیرا ایمان کامل ہو گیا. جس گھڑی عاشر تیرا ایمان کامل ہو گیا. جان لینا بہتا دریا راستہ ہونے کو ہے. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب عاشر وکیل راؤ. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر شیخ اقبال کو کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اشرف شاہین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم استاد گرامی پروفیسر شیخ محمد اقبال صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم. میں بہت عرصے کے بعد، بلکہ طویل عرصے کے بعد میں بزم فکر و خیال کی اس محفل میں شرکت ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ سفر جیسے نسیم الغانی صاحب نے فرمایا کہ 84 میں شروع ہوا تھا، اور اس میں میں بھی میرا بھی کچھ حصہ تھا، ہم لوگ اس میں شامل تھے. اور پھر یوں ہوا کہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہاں 8-10 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ بزم فکر خیال کے اجلاس میں. سینکڑوں کی تعداد میں سامعین ہوتے تھے، 20 شعراء ہوتے تھے. اور اس بزم کا انفرادیت یہ تھی، بہت ہلکا ادب میں مختلف قسم کے انجمنیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، لیکن اس کی یہ انفرادیت تھی اور اب بھی ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو شامل کیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ تنقیدی نشست ہوتی تھی،
کوئی آدمی غزل پڑھتا تھا، کوئی نظم پڑھتا تھا، کوئی افسانہ پیش کرتا تھا، اور اس میں پھر اہل فن جو ہے اس پہ رائے دیتے تھے۔ پھر ایک ڈبیٹ کا موضوع ہوا کرتا تھا، جیسے آج یہ ہے پیش کیا تھا۔ پھر مشاعرہ بھی ہوتا تھا، اور ایک عجیب کیا کہتے ہیں کہکشاں سی ہوتی تھی، جس میں ہر فرد اپنی دلچسپی کا سامان جو ہے وہ پا لیتا تھا۔ موسیقی کی محفل لگائیں اور ایسے ایسے موضوعات پہ بحث کی کہ جن پہ باہر بات کرتے ہوئے آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بہت نازک موضوعات پہ بھی ہم نے بات کی، اور بڑے اچھے پروگرام بھی کیے، موسیقی بھی کی۔ تو اس حوالے سے آج کے جو موضوع تھا فریب نظر ہے، سکون و ثبات، یہ علامہ اقبال کا ایک ایسا آفاقی پیغام ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ آج سے جو چیزیں آج کل ہمیں پتہ چل رہی ہیں، جو سائنسدان بتا رہے ہیں، تو وہ اس نے ایک صدی پہلے جو ہے وہ بات کہہ دی۔ جیسے یہ مصرع ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات۔ علامہ اقبال کے یہاں اس قسم کے بہت سارے اشعار مل جاتے ہیں کہ جس میں انسان کو تحرک و تحریک کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ جیسے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ علامہ اقبال کی جہاں تک میرا ناقص مطالعہ، میں کوئی شاعر یا ادیب نہیں ہوں، نہ سائنس کا طالب علم ہوں، جہاں تک میں نے اقبال کو اور باقی شعراء کو یا بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے، ان میں یہ ہے کہ وہ کسی ایک ایکسپیکٹ کو، ایک فرد کو متاثر کرتے ہیں، لیکن میرے نظر میں کوئی ایسا شاعر نہیں گزرا جو تحریک برپا کرنا چاہتا ہو۔ ہر لمحہ جو ہے وہ سیکھنے، آگے بڑھنے اور ذوق جنوں میں مبتلا رہنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ علامہ کی اپنی زندگی پہ اگر ہلکی سی آپ نظر ڈالیں تو ابتدائی دور، پھر درمیانی دور، پھر جوانی کا زمانہ، اور اس کے بعد کا جو دور ہے، ہر دور میں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات میں تبدیلی بھی پیدا کی ہے، اپنے خیالات سے رجوع بھی کیا ہے، نئے نئے خیالات بھی پیدا کیے ہیں، اور یہ جو ان کی انفرادیت ہے کہ وہ ہر انسان میں بلکہ ایک تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں، جسے اسلام کی نشت ثانیہ بھی ہم کہتے ہیں، گو کہ وہ پیدا نہ ہو سکی ان کی زندگی میں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے وہ اس کا جو خواب انہوں نے دیکھا وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ وقت مختصر ہے، اور سر جو ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اختصار سے کام لیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سر کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ یہ جو ہے میں واجبی یا ویسے نہیں کہہ رہا، یقینی طور پہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے ان سے بہت سیکھا ہے۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول لالیاں سے میرا میٹرک تھا، گاؤں سے جو ہے وہ راستہ واسطہ رہا، تو اسٹیج پہ وعدہ کرنے کی بڑی دور کی بات ہے، ہم تو کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب انہی کا جو ہے وہ دیا ہوا درس ہے اور فیضان ہے، یعنی فیضان نظر ہے ان کا، کہ جو ہم اب باتیں کر لیتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ ڈاکٹر اشرف شاہین جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، یہ غالباً 85 سے 86 کی بات ہے۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک جس وقت اسٹیٹ سیکرٹری بھی ہوا کرتے تھے، اس وقت کافی بھرپور اجلاس ہمارے ہوا کرتے تھے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں جناب اللہ یار سپرا صاحب سے، ممتاز براڈ کاسٹر، کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصر اظہار کریں۔ سر، تحرک کی ابتدا تو خالق کائنات نے کون کے لفظ سے ہی کر دی تھی۔ پہلا لفظ جس میں تحرک پیدا ہوا اور جس کائنات کے لیے وہ لفظ کون تھا، اور وہ اس کی جو ہے نا یہی شاخیں ہیں جو اب تک چلتی رہی ہیں۔ میرے دوست نے کہا، میں نے اپنا سر صاحب پہ کچھ مضمون لکھے تھے، برگر کا درخت، اور وہ میرے ایک سامنے درخت تھا۔ میڈ رانجھے سے آپ آگے چلے جائیں نا تو ایک بڑا
برگر کا درخت ہے, BBC والے بھی آ کے اسے دیکھ گئے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں, وہ 1 ایکڑ سے اب زیادہ ہو گیا ہے. تو اس کا ایک جو سرا ہے وہ ابل کی طرف ہے اور ایک موری والا, 2 گاؤں ہیں. دونوں گاؤں کو اس نے ملا رکھا ہے, اور جہاں اس کی شاخیں جاتی ہیں لوگ آگے سے اپنے گھر جو ہیں اس کے کچے کمرے ہوتے ہیں وہ ہٹا لیتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. تو اب وہ دونوں گاؤں میں داخل ہو گیا ہے. ایک یونین کونسل بابڑا میں ہے اور ایک جو ہے وہ بیڈ میں ہے, لیکن دونوں کو اس نے ملا رکھا ہے. تو اس کے نیچے اس زمانہ میں جب میں 65 میں جاتا تھا تو اس وقت تو اس کے نیچے ایک پوری مخلوق آباد تھی. کئی عورتیں چرخہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی, کئی مرد بارہ گاٹ کھیل رہے تھے, کئی ٹھیپے کھیل رہے تھے, کئی ہیر پڑھ رہے تھے, اور کہیں بھینسیں بندھی ہوئی تھی. پوری کائنات تھی, اور اس کے اوپر بھی ایک کائنات آباد تھی. قسم قسم کے پرندے جو رات دن وہیں رہتے تھے. تو وہ تو میں اس کے حساب سے کی, لیکن یہ جو آج میں نے لفظ بولا ہے نا, یہ میں تھوڑا سا اندر سے آزردہ ہو گیا تھا کہ اتنے لوگ جو اس جگہ سے فیض پا چکے ہیں, انہوں نے ذرا جو صورتحال پیدا کی ہے نا, اس کے لیے میرے تھوڑا سا اندر میں کچھ گڑبڑ تھی. ورنہ میں نے بہت کچھ اس پہ برگر کے درخت پہ لکھا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ برگر کا ہی درخت ہیں. اور اگر میں دوسری تشبیہ دینا چاہتا تو میں آم کے درخت سے دیتا, جو اب بھی مغلیہ نے لگائے ہوئے ہیں ادھر اپنے شالامار باغ میں, اور وہ 300-400 سال کے بعد بھی پھل دے رہے ہیں. تو وہ تو کافی مثالیں تھیں. لیکن یہ جو بانس والی مندی ہے نا, یہ بڑے بڑے طول نکالتا ہے. وہ یہ طول نکلے ہیں اور بڑے بڑے لمبے 40-40 50-50 فٹ کے ہوئے ہیں, اور یہاں سے غائب ہوئے ہیں. یہ مجھے دکھ تھا تھوڑا سا, جیسے یہ میں یہ بات کی. تو باقی یہ تحرک والی بات جو تھی, یہ میرے ذہن میں تھی کہ جب خالق کائنات نے کہا انا ما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے اور تحرک پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کی جو مخلوق ہے اشرف المخلوقات, اسے بھی تو اس کون کا جو ہے تحفظ کرنا چاہیے. اڑا کر عزم و ہمت کے پروں پر, اڑا کر عزم و ہمت کے پروں پر, پرندے بالوں پر کا کیا بھروسہ. ابھی سر کہہ رہے تھے ساری چیزوں سے تشبیہ دی ہے, پرندہ جو ہے نا اس میں کہیں نہیں ہے. میں نے کہا پرندے کے حوالے سے جو ہے نا. تو تشریف لاتے ہیں, میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال تمغہ امتیاز سے کہ وہ تشریف لائیں. اور غزل ہے, کوئی دن کو شب بنا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. کوئی دن کو شب بنا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. کوئی شب کو دن بنا دے, کوئی شب کو دن بتا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. تمہیں دیپ کی پڑی ہے یہ گھڑی بڑی کڑی ہے. تمہیں دیپ کی پڑی ہے یہ گھڑی بڑی کڑی ہے. کوئی چاند کو بجھا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. تمہیں دیپ کی پڑی ہے یہ گھڑی بڑی کڑی ہے. کوئی چاند کو بجھا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. جسے تم نے پوسا پالا جسے ہر قدم سنبھالا, جسے تم نے پوسا پالا جسے ہر قدم سنبھالا, وہی درد لا دوا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. وہی درد لا دوا دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. کوئی کب یزید دوراں, کوئی کب یزید دوراں تیری میری زندگی کو, کوئی کب یزید دوراں تیری میری زندگی کو کسی چور کو تھما دے یہاں کچھ عجب نہیں. کوئی کب یزید دوراں تیری میری زندگی کو کسی چور کو تھما دے یہاں کچھ عجب نہیں ہے. میری عمر بھر کی محنت, میرا اپنا بیٹا بیٹی, میری عمر بھر کی محنت میرا اپنا بیٹا بیٹی کرے اٹھے خاک میں ملا دے
यहाँ कुछ अजब नहीं है। किसी मेरी उम्र भर की मेहनत, मेरा अपना बेटा बेटी उठे खाक में मिला दे, यहाँ कुछ अजब नहीं है। भला इतनी किसको फुर्सत के हकीकतें तलाशे, भला इतनी किसको फुर्सत के हकीकतें तलाशे, कोई कुछ को कुछ बना दे, यहाँ कुछ अजब नहीं है। भला इतनी किसको फुर्सत के हकीकतें तलाशे, कोई कुछ को कुछ बना दे, यहाँ कुछ अजब नहीं है। फ़कत एक बका के गम में कटी ज़िंदगी किसी की, फ़कत एक बका के गम में कटे ज़िंदगी किसी की, कोई बस्तियाँ जला दे, यहाँ कुछ अजब नहीं है। कोई बस्तियाँ जला दे, यहाँ कुछ अजब नहीं है। चंद अशार में आपको और सुनाना चाह रहा हूँ जो कि शाम मैंने लिखे हैं, और ये एक ही नशस्त में लिखे। बादे सबा लिए कभी खुशबू लिए फिरा, बादे सबा लिए कभी खुशबू लिए फिरा, जो मेरा हो सके कोई ऐसा नहीं मिला। बादे सबा लिए कभी खुशबू लिए फिरा, जो मेरा हो सके कोई ऐसा नहीं मिला। किससे गिला करूं कि मेरी अपनी प्यास ने, किससे गिला करूं कि मेरी अपनी प्यास ने था बहरे बेकरां मुझे सहरा बना दिया। किसको गिला करूं कि मेरी अपनी प्यास ने था बहरे बेकरां मुझे सहरा बना दिया। सोचों ने आखिरश मेरी यादाश्त छीन ली, सोचों ने आखिरश मेरी यादाश्त छीन ली। मैं सोचता हूँ उम्र भर क्या सोचता रहा। सोचों ने आखिरश मेरी यादाश्त छीन ली, मैं सोचता हूँ उम्र भर क्या सोचता रहा। कुछ यूँ है वापसी का कोई रास्ता नहीं, कुछ यूँ है वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं चलते चलते जाने किधर को निकल गया, मैं चलते चलते जाने किधर को निकल गया। ये मेरी ज़िंदगी है कि यौम हिसाब है, ये मेरी ज़िंदगी है कि यौम हिसाब है। हर शब है एहतसाब, हर शब है एहतसाब सी, हर दिन सवाल सा। हर शब है एहतसाब सी, हर दिन सवाल था। वो दिन के जिसके आने की उम्मीद ही न थी, वो दिन के जिसके आने की उम्मीद ही न थी। उस दिन के इंतज़ार में रोया कभी हंसा, उस दिन के इंतज़ार में रोया कभी हंसा। अब भूल गया उसको मैं, ये एक शेर आखिरी है। अब भूल गया उसको मेरा मुझको उसका नाम, अब भूल गया उसको मेरा मुझको उसका नाम। वो भी था बावफा कभी, मैं भी था बावफा, वो भी था बावफा कभी, मैं भी था बावफा। बहुत ममनून हूँ आप।